نفوسنا. پھر سے ایک بار الفاظ کے معنی، چونکہ اس میں الفاظ کافی نئے آئے ہیں. جواب دیجیے آپ. یعنی کیا؟ الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، آپ نے، کیفا، کیسے، فعلا، کیا، ربکا، کہ رب نے، بی، ساتھ، یس، بی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل، کیا نہیں کر دیا، کیدہم، ان کا داؤ، فی تضلیل، گمراہی میں، وارسل، اور بھیجے، علیہم، ان پر، طیرن، ابابیل، جھن کے جھن، ترمیہم، پھینکتے تھے ان پر، ترمیہم، پھینکتے تھے ان پر، بحجارت، کنکریاں، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف، بھوسے کی طرح، مأکول، من سجیل کا ایک ترجمہ ہے سنگ گل کی. گل، گل یعنی مٹی، گل یعنی پھول، گل یعنی مٹی. جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں. علامہ اقبال نے کہا جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں. یعنی اندر جو ہے، اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے لوگوں میں. بہرحال سنگ گل کی یعنی مٹی کے پتھر، پکی ہوئی مٹی کے پتھر. دوسرے مترجمین نے بھی کیا اس کو. اب ہم اس کو تصور میں لیتے ہیں. فہم ہم نے دیکھ لیا، توجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو فرما رہا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جب قرآن کھولتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو راست ہم مخاطب ہیں. شخصی میرے لیے یہ پیغام طے شدہ ہے، یعنی پہلے سے لکھ دیا گیا تھا کہ آج مجھے سنایا جائے گا، اور متعلق ہے، یعنی کیوں سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی سوچنا چاہیے آج کیوں سنا رہا ہے. اس کے نتیجے میں مجھے توجہ دینی چاہیے، پوری طرح سمجھنا چاہیے، اور تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہاں پر سوچیے، تصور، خاص کر تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے. ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا، آپ جیسے جانتے ہیں، عیسائی تھا. اس نے جب دیکھا کہ کعبۃ اللہ ایک بہت بڑا مرکز ہے، سارے عربوں کے لیے حج کے لیے آتے ہیں، اور بڑا بزنس سینٹر ہو گیا تھا، تو اس نے یہ تدبیر کی کہ ایک بڑا چرچ یا گرجا گھر تعمیر کروایا، اور کوشش کی کہ سارے عربوں کا رخ ادھر موڑ سکے. لیکن اس میں وہ ناکام ہوا، اور بہرحال کسی وجہ سے اس نے یہ ٹھانی کہ کعبۃ اللہ کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کا رخ بزور موڑا جا سکے. اس لیے اس نے مفسرین کے مطابق 60,000 کا لشکر لیا، ایک دو نہیں، 60,000 کا لشکر لیا، جس میں کئی ہاتھی بھی تھے. وہ لے کر چلا ڈھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وادی محصر کے پاس، جو حجہ مینا کے پاس ہے، وہیں پر اس کے ساری فوج کو تہس نہس کر دیا. تو آج بھی اگر کوئی طاقت دندناتی ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. دوسری طرف کوئی چال اور کوئی مکر اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں چل سکتا. تیسری طرف اللہ تعالیٰ کے لشکر بے شمار ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی نہیں جانتا اس کے لشکروں کو سوائے اس کے. وہ چاہے تو وائرس سے، ہلکے سے، اس سے سیکنڈز میں تباہ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لشکر بے شمار ہیں. تو کئی اسباق ہم کو اس صورت سے ملتے ہیں. آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. قاری عمران خان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں.